اور اسی پورشن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلابی دعوت لانچ کی تھی، جس کی وجہ سے تقریباً 17 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب آیا. صدیوں کی جو امپائرز تھیں، رومن امپائر ہو یا پرشین امپائر، جنہوں نے اپنے ظلم کے پنجے گاڑ رکھے تھے لوگوں پر، اور اس حد تک ظلم کے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا یا مذہب، وہی رعایا کا مذہب ہوتا تھا. اتنی اخلاقی پستی تھی، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے خلاف بھی کوئی مذہب رکھ سکتا ہے. جس طرح آج کل فریڈم آف ایکسپریشن لوگوں کو حاصل ہے. بادشاہ کرسچن ہے، رعایا مسلمان بھی ہو سکتی ہے، ہندو بھی ہو سکتی ہے. بادشاہ مسلمان ہے، حکمران وقت مسلمان ہے، رعایا جو ہے وہ یہودی بھی ہو سکتی ہے، عیسائی بھی ہو سکتی ہے، مسلمان بھی، یعنی یہ ان کو حق حاصل ہے. یہ حق انسانی ہسٹری میں پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی برکت سے ہوا. آپ نے وہ مذہبی جبر جو پوری انسانی تاریخ میں صدیوں سے چلتا آ رہا تھا، اس کو اکھاڑا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایک کامل دعوت ہے اس حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ یہ مذہبی جبر جو ہے وہ واز و کلام کے ذریعے تو اکھاڑا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ جن لوگوں کی بادشاہت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، جن کے مفادات سٹیک پہ لگے ہوئے تھے، وہ کبھی بھی اس ظلم کے سسٹم کا خاتمہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ سب سے بڑے بینیفیشری اس سسٹم کے وہ لوگ تھے. اب ایسے لوگوں کے خلاف جب آواز بلند کرنی ہے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ کو تلوار بھی اٹھانی پڑے گی. یہی قتال کا اصل میں کانسیپٹ تھا. میں نے مسئلہ نمبر 85 اسی پہ ریکارڈ کروایا ہے، قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ وہ جو باطل کا نظام ہے اسے اکھاڑا جائے. اب بدقسمتی سے یہ جہاد کا ایک پہلو جو ہے وہ بڑا، اس کا ایک بھیانک پہلو انسانیت کے سامنے آیا ہے کہ مسلمان کا گلا کاٹ رہے ہیں، یا مسلمانوں نے غیر مسلموں میں جو انوسنٹ لوگ ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے اوپر خودکش حملوں کے ذریعے یا ان کو قتل کر کے اسلام کی خدمت سمجھ لیا ہے چند ایک مسلمانوں نے، جو باقی سارے 1.5 ارب مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اور وہ کنسیپٹ اسی قسم کی آیات سے لیتے ہیں. ان آیات کو پڑھتے وقت یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں اور آپ کی دعوت لانچ ہوئی ہے، ایک جھنڈے کے نیچے لوگ جمع ہیں، ایک خلیفہ کی بیعت ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ان کو وحی کی تائید بھی حاصل ہے. آج کوئی بھی جہاد ہو رہا ہے اس کو وحی کی تائید حاصل نہیں ہے، یعنی اپنے اجتہاد سے ہی لوگ کر رہے ہیں نا. ایک ہی جہاد کو ایک پارٹی کے لوگ کہتے ہیں یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اسی مکتبہ فکر کے دوسری پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل فراڈ ہے. تو اب یہ آج کل کا جو جہاد ہے اس کو ان آیات کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ تو پیور جہاد تھا اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ. جہاد قیامت تک جاری ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ یعنی قواعد اور ضوابط ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. ادروائز یہ جہاد جو ہے وہ اسلام کی بدنامی کا باعث ہی اس ماڈرن دور میں بنا ہوا ہے، بجائے یہ کہ تبلیغ کا ذریعہ بنے.